الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز نوجوان دوستوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے یعنی رجب کا جب آغاز ہوتا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں عطا فرما۔ یعنی ایسا بابرکت مہینہ ہم پر آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے بلکہ صحابہ کو اس بات کی تربیت دیتے، اس بات کی تعلیم دیتے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، کتنا برکت والا مہینہ ہے، کیسا عظیم مہینہ ہے جو تم پر آیا چاہتا ہے اور اس رمضان سے کیا فائدہ تم اٹھا سکتے ہو۔ اسی روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطاب کیا، اور بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضرت سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے جو رمضان کی آخری تاریخ کو آپ نے فرمایا تھا، اور رمضان کی اہمیت، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی برکت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اے مومنوں، تم پر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ پگن ہونے والا ہے، یعنی ایسا مہینہ تم پر آیا چاہتا ہے، قریب آ لگا ہے، جو انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، یعنی جس کی عظمت، جس کی بزرگی، جس کی بڑائی بہت اونچی، بہت بڑی عظمت والا مہینہ ہے جو تم پر آیا چاہتا ہے۔ عظیم اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی خود ذات میں ایک بزرگی رکھتی ہو، اہمیت رکھتی ہو، اور اس کا مقام اونچا اور اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو۔ تو رمضان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر عظیم ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کی جو دوسری کوالٹی، دوسری صفت، اس کے بارے میں جو دوسرا تعارف اللہ کے رسول نے کرایا وہ یہ تھا کہ شہر مبارک، کہ ایسا مہینہ ہے جو انتہائی برکت والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے برکت کا سامان رکھا ہے۔ آپ اور میں اس بات کا تجربہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اپنی چھوٹے رہنے بچپن کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، پھر اس دور میں بھی جب ہم نوجوان ہیں یا جب ہم نوجوان تھے اس وقت بھی دیکھا ہے، اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو ایک برکت کا ماحول سارے اطراف میں چھا جاتا ہے۔ ایسا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور برائی سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو سال کے 11 مہینے برے کاموں میں، غلط کاموں میں یا نیک کاموں سے دور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اسے برے کام کرتے ہوئے شرم آنے لگتی۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، میں کوئی غلط کام کروں گا، مجھ سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو انسان کو شرم آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا موسم بہار ایسا آتا ہے کہ وہ آدمی جو سال کے 11 مہینوں میں شاید ہی جمعہ کے علاوہ کسی اور وقت مسجد میں حاضری دیتا ہو، رمضان میں ایک ماحول ایسا ڈیولپ ہوتا ہے برکت کا، نیکیوں کے موسم کا، کہ لوگ جوڑ کر جو مسجدوں کی طرف جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جڑتے ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر قسم کی اچھائی اور نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری روایت میں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مہینہ برکت کا اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ رحمت جتنی اللہ تعالیٰ کی رمضان میں لوگوں کے اوپر برستی ہے، عام دنوں میں شاید اتنی رحمت لوگوں کے حصے میں نہیں آتی۔ لوگوں کے لیے رحمت حاصل کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک عمل کر کے اپنا نام جنت میں جانے والوں میں رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے آپشنز بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے اس کے اپارچونیٹیز بڑھ جاتے ہیں کہ جو کام وہ جنت میں جانے والے اعمال ہے وہ
اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، گویا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن کوئی بدبختی سے یا اپنی بدقسمتی سے نیک کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے تو ان لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس چانس کو لوگ اڈاپٹ اگر کر لیں، اس کو حاصل کر لیں، تو ان کے لیے گویا جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین جو غلط کام کرنے والے اس زمانے میں بھی غلط کام کرتے ہیں، پھر شیاطین کو باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول مسلمانوں کے لیے فراہم کرتا ہے کہ برائی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی نیت کر لے، اپنا دل صاف کر لے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان گزارنے کا فیصلہ کر لے، تو پھر شیطان کا حملہ اس کے اوپر آسان نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ویسے انسان کو بہکائے۔ عام دنوں میں انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو شیطان کو بہکانا اس کے لیے آسان رہتا ہے، لیکن رمضان میں شیطان کو اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں، اس معنی میں کہ اگر اللہ کا بندہ نیک کام کر کے اللہ کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے سارے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا اس سے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی جو فضا، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کو بہتر کرنا، یہ سارے چانسز اور یہ سارے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو نیکی کے راستے کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر المبارک، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابتدا میں حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکت، جس کی عظمت کا اندازہ اگر تم کو کرنا ہے تو اس میں ایک رات، صرف ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے اس مہینے میں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کاؤنٹ کریں، ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے یوتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 84 ایئرز سے زیادہ جس برکت کی اور عظمت کا کام انسان کر سکتا ہے، وہ اس مہینے کی صرف ایک رات میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنا عظیم مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اس میں جب عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر نیک عمل کرتا ہے، تو وہ عمل اس کے اس رات میں ایسے ہوتے ہیں جیسا وہ 1000 سال میں جو عمل کرتا ہے اتنا اجر اور اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا جو مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم رات ہے، اتنی بابرکت مہینے میں اتنی بابرکت رات ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت قرآن ہے کہ جو 1000 مہینوں میں ایسی نعمت نہیں مل سکتی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر وہ نعمت عطا کر دی۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں، کھانا پینا، کپڑا، رہنا، نوکری، پیسہ، جاب، بہت ساری ضروریات ہیں۔ لسٹ بنا کے چلے جائیں تو انسان کی ضروریات ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت انسان کی یہ تھی کہ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جائے، اسے بتایا جائے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی، اسے بتایا جائے کہ کامیابی، فلاح کا راستہ کیا ہے، انسان اس زندگی گزار کر جنت میں کیسے جا سکتا ہے، وہ راستہ بتانے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اور یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ 1000 سال میں بھی اتنی بڑی نعمت نہیں دی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت ایک رات کے اندر انسانوں کے حوالے کر دی۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ قرآن جیسی عظیم نعمت نازل کی۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن کیسی نعمت ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی سپرسٹیشیس دور کے اندر سے گزر رہی، کہیں لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، کہیں لوگ مختلف قسم کے وہم اور سپرسٹیشیس جو بلیفز تھے اس کا لوگ شکار تھے۔ لیکن جب قرآن آیا ہے تو قرآن نے سائنٹیفک دور کا آغاز کیا، انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی کے اندر داخل کیا۔ انسان کو یہ سوچنے پر قرآن نے مجبور کیا ہے کہ انسان ایک پتھر، ایک لکڑی، ایک یعنی غیر ضروری چیز کی طرح انسان پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے انتہائی اونچے مرتبے پر فائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا۔ قرآن نے انسان کو یہ مقام دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، ہیومینٹی کو بہت اکرام، بڑی عزت اور بڑا اونچا مقام ہم نے دیا ہے۔ تو قرآن نے انسان کو یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ انسان کا سر دنیا میں پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے،
کسی دوسرے انسان کے سامنے، کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سر تو اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ سوائے اللہ کی کسی کے سامنے جھکنے کے لائق نہیں۔ تو قرآن نے انسان کو اٹھا کر بہت اونچے مقام پر پہنچایا، یعنی قرآن وہ میسج لے کر آیا کہ انسانیت کی بھلائی 1000 سال میں بھی نہیں ہو سکتی تھی، ویسی بھلائی کا میسج قرآن لے کر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ایسا عظیم مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ اور ایسا اونچا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت کے حوالے سے لیلۃ القدر کی یہ بات بتائی کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر اس رمضان کی افضلیت کا، اس کی برکت کا، اس کے مقام کا آپ میں اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عام دنوں میں انسان جب ایک نیکی کرتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں اس کو بڑھا کر فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض کام کرتا ہے اس کو بڑھا کر 70 فرائض کے 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ یعنی نیکی یہ 1 سے 10 بڑھانے کی بشارت دی گئی، 10 سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا تک نیکی کو بڑھانے کی بات کی گئی، اس کا اجر بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ رب العالمین مل گئے، جس کو اللہ رب العالمین اپنا بنا لے، اس سے زیادہ خوش قسمت انسان، اس سے زیادہ خوش قسمت نوجوان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمت لڑکا یا اس سے زیادہ خوش قسمت لڑکی کوئی ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے؟ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اگر روزے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس طریقے سے رکھا جائے کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا اجر بن جاتا ہوں۔ تو عزیز نوجوان دوستو، تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رمضان ایک ہمارے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے، ایک ایکسلنٹ چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ جائزہ نہیں لیں گے تو یہ رمضان بھی گزر جائے گا۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے، کیا یہ رمضان بھی گزر جائے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ اپنا جائزہ نہ لیں، میں اپنا جائزہ نہ لوں، تو پھر یہ مقام بھی گزر جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار کے اوپر ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کے اوپر سمجھے کہ سڈنلی ایک ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس وقت کرتے کیا ہے؟ سب پورے اس کے رشتہ دار ان کو لے کر ایمبولینس منگا کر دوڑتے ہوئے دواخانے کی طرف جاتے ہیں، آئی سی یو میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، قریبی ان کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، احباب ہے، سب اس بات کی فکر میں رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب کیا کیفیت ہے، کچھ امپروومنٹ ہے، کچھ ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ لائف سیونگ انجیکشن یہاں اس دواخانے میں نہیں ہے، فوری لے آؤ، 4 آدمی دوڑ پڑتے ہیں لے آنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اور بات رکھتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ کس بات پر مرکوز ہوتی ہے؟ ان کا پورا پوائنٹ آف کنسنٹریشن کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمارے اس رشتہ دار کو صحت مل جائے، کسی طرح ہمارے اس رشتہ دار پر جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس سے وہ صحت مندی کے ساتھ باہر نکل جائے، اس لیے کہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آئی سی یو کے چیمبر میں، روم کے اندر ہمارا رشتہ دار جو پہنچا ہوا ہے، یا تو وہاں سے صحت مند باہر نکلے گا یا پھر اس کی باڈی لے کر ہمیں گھر کو جانا پڑے گا۔ بالکل یہی کیفیت آپ سمجھے کہ رمضان کی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس طرح ایک سکتے کا مریض جس کے اوپر سانس رک جانے کا حملہ ہوتا ہے، تو عام حالت میں سینے پر ہاتھ رکھیں، آپ اس کی نبض دیکھیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا رک گئی ہے سانس۔ اس کے لیے طریقہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، گلاس مرر لے کر اس کی ناک کے سامنے رکھا جاتا اور دیکھا جاتا کہ کچھ سانس کا امپریشن اس پر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ اگر پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اگر نہیں پڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی۔ رمضان بالکل یہی مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی دیکھنے کے لیے، میری اپنی زندگی اور آپ کی اپنی زندگی دیکھنے کے لیے گویا ایک آئینہ، ایک گلاس، ایک مرر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ تم کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر مسلمان زندہ ہے یا نہیں ہے، تو رمضان میں دیکھ لو کہ تمہارا دل کتنا دھڑکتا ہے، کتنا دل تمہارا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کتنا دل تمہارا آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کتنا دل جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتا ہے، تو پھر سمجھو کہ تم زندہ ہے۔ ورنہ ایک زندہ لاش ہے جو اس دنیا کے اندر پھر رہی ہے، حقیقت میں ہے کہ اندر کا مسلمان مر چکا ہے۔ تو میں یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا؟
کیا یہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں گے، اپنا انالیسس کر سکیں گے، اپنی جانچ کر سکیں گے کہ ہم زندہ ہے یا نہیں ہے، زندہ ایک لاش کی طرح پھر رہے ہیں، یا حقیقت میں ہمارا دل بھی زندہ ہے اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یعنی ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا مضبوط ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کا موقع ہے، یہ ٹیسٹ کرنے کا مہینہ ہے جو رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ عزیز دوستو، اس رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، آگے میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے ریپیٹڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا انالیسس کرنے کا وقت ہے، اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں دیکھیں اور اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ہوگا یہ کہ یہ رمضان بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ رمضان کی کیا اعمال، رمضان کی کیا ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، گزشتہ رمضان کا تھوڑا پکچر اپنے آنکھوں کے سامنے لا لیجیے، ایک سیکنڈ کی یہ آنکھ بند کر غور کیجیے کہ اس رمضان میں ہم کرتے کیا ہیں۔ رمضان میں جو اعمال، جو افعال، جو ایکٹیویٹیز انسان کرتا ہے، وہ وہی ہے جو ایک مسلمان سے کم مطلوب، منیمم کرائیٹیریا، منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ رمضان میں نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک، فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک انسان اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے اور یعنی شہوت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ دراصل ایک روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ایک مسلمان کی، ایک نوجوان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے یہ اوقات تلاوت میں، ذکر میں اور دعا کے اندر گزارے جائیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفاق، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ نکالنا، لوگوں کی نفل صدقات نکالنا، اس بات کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، عشاء کے بعد 8 رکعت، 20 رکعت، جیسا اپرچونٹی، جیسا موقع ہو، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اپنا ہاتھ باندھ کر غلام کی طرح کھڑے ہو کر 20 رکعت یا 8 رکعت تراویح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، اور خاص طور سے جس ملک میں ہم ہیں یہاں پر قیام کا، رات کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہم میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ان نمازوں میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں اس موقع پر آپ سے کروں گا کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے، انفاق بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اذکار بھی ہے، دعا بھی ہے، تراویح بھی ہے، قیام بھی ہے، لیکن پھر ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ جس طرح اس رمضان میں ہم داخل ہوئے تھے، رمضان کے بعد بالکل اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ ایک میں بہت کامن مثال آپ کے سامنے دوں گا کہ آٹو کار واش میں آپ نے بہت کئی اوقات میں واش کرایا ہوگا، یا کم سے کم لوگوں کو کار واش کراتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اگر آٹو کار واش میں ایک کار کو داخل کیا جائے، کار کو انٹر کیا جائے اور یہاں سے کار جیسی تھی ویسی نکل جائے، تو کیا آپ وہاں جا کر اس کار کے واش کرنے والے کو یا وہ پیٹرول اسٹیشن والے کو پیسے دیں گے؟ آپ 1 دینار 2 دینار جو بھی چارجز سے دیں گے آپ؟ کیوں کہ جس طرح کار داخل ہوئی تھی اگر اسی طرح میلی نکل جائے، اسی طرح اس کے اوپر ڈسٹ ہو، اسی طرح دھبے ہوں اور وہ کار نکل جائے، تو پھر آپ اس کو پیسے کیوں دیں گے؟ اس لیے آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ کار واش نہیں ہوئی، جیسے دھبوں کے ساتھ گئی تھی اسی دھبوں کے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ تو میں یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ رمضان بھی اسی طرح گزر جائے گا کہ ہم رمضان میں انہی غلطیوں کے ساتھ، انہی گناہوں کے ساتھ داخل ہوئے تھے، تھوڑا بیچ میں ہم نے نماز روزے کی ایکٹیویٹی کر لی اور رمضان کے بعد پھر ہم اسی مقام پر پہنچ گئے، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے ہی رمضان سے باہر نکل گئے؟ ہماری زبان جیسی تھی رمضان کے بعد بھی وہی زبان ہے۔ رمضان سے پہلے ہماری نمازوں کی، قرآن کی جو حالت تھی، رمضان کے بعد بھی ہمارے نماز کی، قرآن کی وہی حالت ہے۔ اللہ کی راہ میں پیسے نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا، انفاق کرنا، صدقات نکالنا، رمضان سے باہر ہماری سیلری میں کوئی پرسنٹیج نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی ہماری سیلری میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے۔ رمضان میں ہم نے تھوڑا کچھ کر لیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کار واشنگ نہیں ہوئی، اس کے پٹے جو تھے وہ پھر رہے تھے، لیکن کار حقیقت میں واش نہیں ہوئی۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن حقیقت میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا لیکن حقیقت میں ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہوتا حقیقت میں روزہ تو پھر یہ کار واش جس طرح باہر نکلتے وقت بالکل صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے، ہم بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہوتے، چمکدار ہو جاتے، صاف ہو جاتے اور ہمارے چہروں کے اوپر نور ہوتا۔ کیا یہ رمضان بھی اسی طرح گزار دیں گے کہ جس طرح داخل ہوئے تھے ویسے ہی نکل جائیں گے، یا کچھ اور منصوبہ ہمارا ہے، کچھ اور پلاننگ ہم رکھتے ہیں؟ اگر ہم ہندوستان میں جو ہمارے اپنے دوست ہیں، ہمارے اپنے احباب ہیں، ان کا جائزہ لیں، عام نوجوانوں کا جائزہ لیں، تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ یہ پوزیشن، یہ صورتحال، یہ پکچر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کا اکثر وقت ان وانٹیڈ ڈسکشنز کے اندر گزر رہا ہے۔
راتیں جو ہیں رمضان میں افطار کر لیے، اب اس کے بعد نہ عشاء کی نماز کا خیال ہے، نہ تراویح کی پابندی ہے، اور یہ ہے کہ ٹھیٹھی ٹھاٹا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر سیریل چلے جا رہے ہیں، مختلف کرکٹ کے میچز کو ریپیٹ کر کر دیکھا جا رہا ہے، آئی پی ایل گزر گیا ہے لیکن رمضان میں اس کی ساری ریکارڈنگ دیکھی جا رہی ہے، بار بار ریپلے بھی کرتے رہتے ہیں شیاطین ٹی وی چینل والے، اس کو دیکھنے کے اندر ہمارے نوجوان مصروف ہیں۔ شیطان کسی کے لیے بند دیا گیا ہے، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے شیطان کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل پکچر ہے ہماری صورتحال، آپ تھوڑا جائزہ لیں تو آپ یقیناً اس کے اوپر یعنی مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ ہندوستان ہی میں نہیں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے بیچلر اکاموڈیشنز میں یہی صورتحال ہے۔ رات بھر لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، کب ہے سحر کھا لی یا نہیں کھائی، سو گئے اور فجر کی نماز غائب کر دی گئی۔ رمضان میں ہمارے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے، تھوڑا آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ بڑا حصہ ٹی وی سیریلز اور ٹی وی دیکھنے میں گزر رہا ہے، اور رمضان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے بازاروں کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے، گراف بڑھتا جاتا ہے، پہلی رمضان میں جو تھا 10 رمضان میں یہاں پہنچ گیا بازاروں میں، 20 رمضان پہ یہاں ہیں، آخری عشرہ آ گیا تو ایسے دکھتا ہے کہ بازار بالکل دن کی طرح روشن ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان بازاروں کی زینت بننے لگتے ہیں، سارا وقت ان کا بازاروں میں گزرتا ہے۔ کیا ہم کپڑے خریدنے کا کام رمضان سے پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ رمضان کے 30 دن میں کیا آپ اتنے موٹے ہونے والے تھے کہ کپڑے کام نہیں آئیں گے، یا آپ کا قد اتنا بڑھنے والا تھا کہ کام نہیں آئیں گے؟ لیکن یہ کیا بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات رکھتے ہیں، لیکن اس رات میں ہمارے سارے اوقات شاپنگ کے اندر گزرتے ہیں۔ ہندوستان کی صورتحال بھی ہے، میں قطر میں بھی یہ دیکھتا ہوں انڈین نوجوانوں کی، آپ یہاں پر بھی یہ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رمضان اسی لیے آیا تھا، اور آج کل ایک نئی بیماری اور عام ہوگی، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اب تراویح کے بعد انسان پورا لگا ہوا ہے اور گھنٹوں واٹس ایپ کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، آیتوں کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس آیت پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ فلاں صاحب نے دعا بھیجی تھی، ہم نے 50 آدمی کو دعا فارورڈ کر دی، لیکن اس دعا کو یاد کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں۔ دعا فارورڈ کرنے کا ٹائم ہے، بغیر سمجھے کے، بغیر پڑھے کے دعا فارورڈ میں نے کر دی، لیکن اس دعا کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ انٹرنیٹ پر سرفنگ ہو رہی ہے اور فیس بک کے اوپر ہم اپنے اسٹیٹس کو بار بار اپڈیٹ کیے چلے جا رہے ہیں کہ عید از ویری نیئر، فلاں اور فلاں، لیکن عید کے لیے اللہ کے رسول نے کیا تیاری کا حکم دیا ہے اس کا کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں۔ تو عزیز نوجوان دوستو، یہ جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مائک کے پیچھے، ہمارے پردے کے پیچھے ہماری بہنیں بھی ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، ان کا بھی ایک پکچر ہمارے سامنے آتا ہے جو میں نے اکثر گھروں میں بھی دیکھا ہے اور ہمارے اپنے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ہمارے لیڈیز کا بڑا وقت کھانے اور پکوان میں، افطار اور سحری کے انتظام کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا رمضان اسی لیے آیا ہے کہ دعوتیں ہوں، سحری کا انتظام ہو، اور افطار کے اندر ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کے 4 اور 8 گھنٹے خرچ ہو جائیں؟ افطار کی تیاری میں، سحری کی تیاری میں، دعوتوں کے انتظام میں 8 10 گھنٹے ہماری بہنوں کے، بیٹیوں کے خرچ ہو جائیں۔ یہ پکچر، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ پھر عید کی تیاری، جیسا کہ میں نے کہا کہ بازاروں کی شاپنگ اور گھر کے اندر عید کی تیاری میں 8 10 دن لگائے چلے جاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سارا وقت اسی کام کے اندر گزر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث مبارک آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له حظ من صومه الا الجوع والعطش، رب قائم لیس له حظ من قیامه الا السہر والنصب، کہ ایسے بہت سے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسے بہت سے روزے دار ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا، اور رات میں قیام کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ایسے بہت سے روزے دار ہیں، قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات جگہ کے سوا، رات جاگنے کے سوا ان کی جھولی میں کچھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی خطرناک بات ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے نوجوان گروپ کے لیے یہ بات فرمائی۔ دن بھر روزہ ہے لیکن بھوک کے علاوہ ان کی جھولی میں کچھ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ نیکی کمائی نہیں، وہ تو صرف روزہ، امی تھے، ابا تھے، بیوی تھے، بہن تھے، بھائی تھے، آفس تھا، رمضان تھا، روزہ رکھ لیا، لیکن اس روزے میں کیا کرنا تھا اس پر توجہ نہیں کی، تو ان کا سوائے بھوک کے ان کی جھولی میں کچھ نہیں آیا۔ رات میں تراویح میں کھڑے ہو گئے، تراویح میں 8 رکعت، 20 رکعت، قیام اللیل میں 10 رکعت، 8 رکعت نمازیں تو پڑھ لی، لیکن ان کے رات میں کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ تراویح کے درمیان میں بھی واٹس ایپ اور فیس بک چلتا رہا، کینڈی کرش کے پورے اسٹیپس تراویح کے اندر بھی چلتے رہے، تو بتائیے کیا ملے گا؟
کہ اللہ تعالیٰ ویسا ذہن رکھنے والے یا بیزارگی کو کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. کیا یہ رمضان بھی ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا؟ کہ اس رمضان کی تراویح یا اس رمضان کی راتیں یا اس رمضان کے دن بھی ایسے ہی گزر جائیں گے؟ یا وی وانٹ سم تھنگ، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو اس میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، اللہ کی جو مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے نجات، جہنم سے نجات کا جو لیٹر ملنے والا ہے، کیا ہمیں وہ لیٹر چاہیے؟ یا پھر ہم رمضان میں ہماری اپنی جھولی میں سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے اور سوائے رات میں جاگنے کے ہماری جھولی میں کچھ آنے والا نہیں. ایک اسٹوڈنٹ گیا اپنے پیپر کے اوپر 10-15 ایگزام میں 10-15-20 پیپر لکھ کر آیا. بعد میں اس کا ایویلیوشن ہوا اور پیپر اس کے سامنے آیا تو ایگزامینر نے یہاں سے یہاں تک ریڈ لائن ڈالی اور 0 مارک. اس لیے کہ لکھا تو بہت تھا، اس نے پورے پیج کو اپنی انک سے کالا کر دیا. اس نے لائن پر بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا، ایک ایک اسٹیپ کو لکھا، لیکن جو چیز لکھنا چاہیے تھا وہ نہیں لکھا. تو ایگزامینر مارکس دے گا؟ ایگزامینر کیا کرے گا کہ ایک سیدھی ریڈ لائن مارا اور پھر وہاں پر 0 لگا دیا. تو یہ رمضان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے بالکل اس پیپر کے معنی ہے. ہم نے بہت کیا، بھوکے رہے، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، کمزور بھی ہو گئے، گرنے کے بھی قریب ہو گئے، رات بھر کھڑے بھی رہے، پیروں میں درد بھی ہوتا رہا، کیا جاگتے بھی رہے اور تراویح کے لیے بھی حاضر ہو گئے. لیکن رزلٹ کیا ہوا کہ ایک لائن مار دی گئی اللہ کی طرف سے اور وہاں پر 0 لکھ دیا گیا. تو بتائیے کیا یہ رمضان بھی ہم ایسے ہی گزارنے کا پلان رکھتے ہیں؟ یا پرانے رمضان سے ہم سبق لے کر اپنے آنے والے رمضان کو بہتر کرنے یا اپنے آنے والے رمضان کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے، زیادہ سے زیادہ فائدہ، اپارچونیٹیز حاصل کرنے کا ہم موقع سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو مثال دی تھی، ایک شخص کو ICU میں شریک کرایا گیا. اگر سمجھیں کہ وہاں کے ڈاکٹرز ہمارے اپنے رشتہ دار کو جس کو ICU میں شریک کرایا گیا صحیح اٹینڈ نہیں کریں گے، وہاں کی نرسز برابر دوا نہیں دیں گی، وہاں پر آکسیجن نہیں لگایا جائے گا، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ تو اس دواخانے والوں سے لڑ جائیں گے کہ بھئی ایک مریض کو ہم نے لایا ہے اور یہاں نہ ڈاکٹر موجود ہے نہ نرس ان کو اٹینڈ کر رہی ہے، کدھر ہے کارڈیولوجسٹ، کدھر ہے ہارٹ اسپیشلسٹ، بلاؤ اس کو. یہ کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ کیونکہ وہاں آپ کو اپنی آنکھوں سے موت نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک رمضان ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے، ایک رمضان ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور ہم کو چونکہ اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم بالکل مست ہیں، اس لیے ہم بالکل خوش ہیں اور اپنی زندگی کے اندر بزی ہیں. جس دن ہم کو یہ رزلٹ نظر آ جائے گا اس دن ہمارا ریئیکشن چینج ہو جائے گا. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو بہت سمپل. یہاں پر ہر سگنل کے قریب ریڈارز لگے ہوئے ہیں، ٹریفک کیمرہ. آپ 80 کی روڈ ہے اور 90 کی سپیڈ سے آ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سپیڈ سلو کر لیتے ہیں، سڈن بریک مارتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے، 50 دینار 10 دینار واٹ ایور آپ کے اوپر چالان آنے والا ہے. فوری ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا رمضان اتنا بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ ہم رمضان سے کچھ سیکھیں؟ کیا اس ریڈار سے زیادہ بھی رمضان کمزور ہو گیا؟ کیا ہمارا ایمان اس ریڈار سے زیادہ بھی کمزور ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ چھوٹا بچہ اگر اس کے سامنے آپ کو آگ لا دیں یا پلنگ کے کنارے پہ لے جائیں، 1 مہینے کا بچہ 2 مہینے کا بچہ جو ہاتھ پیر مارنے لگا ہے، پلنگ کے کنارے لے جائیں تو وہ فوری ماں کو پکڑ لے گا. اس کو احساس ہے کہ میں اس پہ سے گر سکتا ہوں. کیا ہم کو احساس نہیں ہے کہ یہ رمضان ایسے ہی ویسٹ ہو جائے گا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آج یہ جو ساری گفتگو میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ رمضان بھی گزر جائے گا جو ٹاپک ہے، یہ دراصل ہمیں جائزہ لینے کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں کھڑا ہوں اور اس رمضان سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ فریج کے سامنے جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں پانی لینے کے لیے گیا ہوں، میں جوس لینے کے لیے گیا ہوں اور میں فلاں اور فلاں چیز لینے کے لیے گیا ہوں. جو فریج کھولیں گے تو اس میں آپ پانی کے بجائے آپ کو کوئی پیپرز بکس کے بنڈل نظر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ زور سے دروازہ ماریں گے، اس لیے کہ میں تو پانی لینے گیا تھا. لیکن رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہوں، میں اپنی رحمت کرانا، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں، دوزخ سے نجات چاہتا ہوں، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، لیکن کام میں ویسے نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو بتائیے کہ کیسے اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی مغفرت کیسے ملے گی، دوزخ سے نجات کا لیٹر پروانہ ہمیں کیسے ملے گا، کیسے ہم اللہ کے محبوب بن پائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد ہم تمام جو آج سن رہے ہیں گفتگو اپنے آپ پر غور کریں کہ رمضان سے مجھے کیا لینا ہے.
اگر رمضان سے خدا نہ خواستہ ویٹ لاس کا پروگرام ہے تو وہی ملے گا آپ کو، رمضان سے کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کو رمضان سے اس بات کا ہے کہ میں لوگوں کے اندر معلوم ہو جائے کہ میں بھی روزہ دار ہوں، تو وہی ہم کو ملے گا، اس سے آگے کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں رمضان سے میری یہ خواہش ہے کہ میں رمضان میں اللہ کو راضی کر لوں، اپنے گناہوں کو صاف کر لوں، اپنی آنے والی زندگی کو صحیح کر لوں، تو یقیناً یہ چیز تو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ویٹ لاس بھی مل جائے گا، دعوتیں بھی مل جائے گی، اور ہمارے اپنے دوست احباب سے تعلقات بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن مین ٹارگٹ ہمارا کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے فوکس کر لیا تو یہ جو بائی پروڈکٹس ہے وہ ساری چیزیں مل کر رہیں گی، لیکن اصلاً جو چیز ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہمیں حاصل ہوگا۔ اور یہ رمضان گزارنے کے بعد یقیناً ہم فیل کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہتری آئی، ہماری کوالٹی لائف کی کوالٹی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اور ہم وہی کام سارے کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بھائی اور شوہروں کے ساتھ بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری لائف کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، ہماری زندگی کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ یہ چیز ہم محسوس کریں گے اگر اس رمضان کو صحیح ٹارگٹ، صحیح ہدف بنا کر ہم نے گزارنے کی کوشش کی۔ تو اس کے لیے کچھ کام ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے کاموں کی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی نیت کو ہم صاف کر لیں۔ جب سے میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ صاف کریں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا گول کیا ہے۔ اگر کسی فٹ بال پلیئر کو یہ کہا جائے کہ تم جاؤ اور شوٹ کر کے آؤ، جہاں چاہو شوٹ کر کے آؤ، تو کیا وہ میچ جیت سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک لوہے کا 3 لوہے کے بار والا ایک پول ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اس کا پورا کنسنٹریشن اس پول کی طرف ہوتا ہے، بعد میں اس کو کپ بھی ملے گا، بعد میں اس کو انعام بھی ملے گا، بعد میں اس کو پیسے بھی ملیں گے، اس کی فوٹو بھی آئے گی، شہرت بھی ہوگی، سب چیز اس کو ہوگی، لیکن اس کا اصل گول ہوتا ہے کہ اس گول پوسٹ کے اندر میں بال کو داخل کروں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نے رمضان کے معاملے میں اپنے ٹارگٹ کو، اپنے گول کو کلیئر کر لیا، اپنی نیت کو صاف کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پر بھروسہ انسان کو ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کامیابی۔ جب انسان عزم کر لے، اپنے نیت کو صاف کر لے، اپنے گول کو صاف کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے تاکہ یہ اپنے راستے پر، اپنے گول پر آگے بڑھیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گول کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھولتے چلے جاتا ہے۔ پھر دوسری جو اہم ترین چیز ہے رمضان میں نیت ہی کا ایک دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جو انوانٹیڈ آئٹمس ہمارے ہیں، جو غیر ضروری ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے ہم چھٹکارا پائیں گے۔ کیا کیا ایکٹیویٹیز غیر ضروری ابتدا میں نے گنائی تھی؟ ہمارے رات گپ بازی میں گزرتی، ہماری صبح فجر کی نماز سونے میں گزر جاتی ہے، تراویح ہماری غیر حاضر ہو جاتی ہے، قیام اللیل سے ہم بالکل کٹے ہوئے ہیں، ٹی وی سیریلز کے اندر ہمارا وقت گزرتا ہے، یا ٹی وی پر کرکٹ میچز دیکھنے میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزاری ہے، گنائی ہے۔ ہاں، یا فیس بک اور واٹس ایپ پر ہمارے گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک کسان کیا کرتا ہے جب زمین میں بیج ڈالتا ہے، اگر آپ لوگ کوئی ایسے علاقوں سے ہوں جہاں کھیت قریب ہو تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زمین میں کسان بیج ڈالنے کے بعد صرف پانی ڈالنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ ایسے درخت، ایسے پودے، ایسے جھاڑ، ایسی کانٹیاں جو ان فصل کے اطراف آتی ہیں اس کو کھینچ کر پھینکتا ہے تاکہ وہ جو زمین میں کھاد ہے، یہ انوانٹیڈ جھاڑ اس کو کھاد کو کھانا جائیں، جو اصل فصل ہے اس کے لیے وہ فراہم نہ ہو سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان میں جو عبادت کرنا ہے، قرآن سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انوانٹیڈ چیزوں کو نکالا جائے۔ ہر انسان کی الگ فہرست ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کیا انوانٹیڈ چیزیں ہیں، اس کو نکالنے کی آپ کوشش کریں۔ اگر اس کو ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی فرصت اور اپنی مشغولیت کے اوقات کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا، نیت صحیح کر لی اور یہ انوانٹیڈ چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیا، تو ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا۔ اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے، تھوڑا بھی کریں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ دے گا، اس لیے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ برکت ہی کا مہینہ ہے۔
تھوڑا بھی کریں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ نہ صرف رمضان میں ہوگا بلکہ آنے والی زندگی کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ عزیز دوستو، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا یہ رمضان بھی ایسے ہی غفلت میں گزار دیں گے؟ اس کے لیے جو بڑا اہم کام میں یہاں پر تجویز کرتا ہوں یا آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق۔ رمضان کے بارے میں جہاں جہاں مجھے گفتگو کا موقع ملتا ہے میں سب سے اہم پوائنٹ یہ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہونے کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں، اور اس روزے سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے قرآن انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ پریکٹیکل آپ کے لیے کیا ٹائم ہو سکتا ہے اس قرآن کے لیے نکالیں۔ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ آپ نکال سکتے ہیں، نماز کے بعد 5-10 منٹ نکال سکتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے نکال سکتے ہیں، صبح سحر کو اٹھنے کے وقت نکال سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے شیڈیول میں اتنے اوقات نکالے کہ کم از کم 1 پارہ رمضان میں قرآن کا پڑھے۔ اس کا اور دوسرا بہتر اسٹیپ یہ ہے کہ کم از کم وہ پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیں کہ آپ کا مالک کیا کہتا ہے۔ آپ کے پاس ای میل آیا، واٹس ایپ کا میسج آیا اور فرینچ میں لکھا ہوا ہے، جرمن میں لکھا ہوا ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس کو؟ یا اگر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم آپ ٹرانسلیٹ کر کر جس کے پاس جاتے ہیں کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کا میسج آپ کے اور میرے لیے آیا اور میں غافل ہوں اس سے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اس کا کیا مفہوم ہے اس کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، تو پھر بتائیے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو قرآن میں دیے گئے اس سے کیسے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ انعامات مجھے ملیں گے؟ قرآن میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن وہ قرآن میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، لیکن جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ بتائیے کہ کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے نوجوان ہیں؟ اگر کوئی بوڑھا آدمی یہ کام کرتا ہے تو چلو بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک نوجوان جو ایک بی اے کی ڈگری لینے کے لیے، ایک بی ایس سی کی ڈگری لینے کے لیے، ایک انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے موٹی 50-50 100 200 کتابیں پڑھ لیتا ہے 5 سال کے اندر، اور اللہ کی طرف سے جو میسج آیا اس کو سمجھنے کی کوشش زیرو۔ بتائیے کیا انصاف ہے؟ کیا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے؟ کیا یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے کہ ہم نے موٹی 10-10 20-20 50-50 100 200 کتابیں پڑھی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی اے کی، بی ایس سی کی، بی کام کی، بی ای کی، واٹ ایور، لیکن اللہ کا جو میسج میرے لیے آیا اور آپ کے لیے آیا ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک جلد ہے، جس کو پڑھنے ہم بہت محبت سے پڑھتے ہیں لیکن اس کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو عزیز دوستو، اس رمضان میں یہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ موقع ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی طرف توجہ دیں، اس سے تعلق کو مضبوط کریں، اس سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رمضان میں اگر ہم نے چند آیتوں کو بھی سمجھ لیا، پورا قرآن کی تلاوت کر لی اور بہت اچھا ہے کہ ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اگر اس کا موقع نہ ملا تو کم سے کم 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، کوئی ایک چند صورتیں بھی اگر ہم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو یہ ہماری زندگی میں ایک نئے انقلاب کا داعی بن جائے گا، ایک نئے چینج کی طرف یہ ہم کو آگے بڑھائے گا اگر ہم نے اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو، اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا گویا ایمان خود سوال بن رہا ہے۔ دوسرے سوال نہ کریں، وہ خود اپنے آپ سے سوال کریں۔ دوسروں کے لیے سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اپنے لیے سوال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی وقت اس کی معافی کا امکان نہیں۔ انسان کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اشارہ لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھنے کا اس کو حکم، وضو نہا نہیں سکتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو بھی کرنے کا اس کو امکان نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تیمم خود نہیں کر سکتا ہے تو کوئی اس کو تیمم کرا سکتا ہے، کوئی کرانے والا بھی نہیں ہے تو ویسے ہی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسی عبادت ہے جو کبھی چھوٹ نہیں سکتی، تو ایسی عظیم ترین عبادت کے لیے کیا یہ گولڈن چانس نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ٹارگٹ کریں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں؟ کل اگر ہم نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے تھے تو پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں، جب جماعت نہیں پڑھتے تھے تو جماعت سے پڑھنے والے بن جائیں، جماعت سے پڑھنے والے بنتے تھے تو پہلی تکبیر میں پہنچنے والے بن جائیں، پہلی تکبیر میں پہنچنے والے تھے تو اور پہلے پہنچ کر سنتیں پڑھنے والے بن جائیں۔ اس طرح ہم اپنی نماز کو ڈیولپ کریں، یہ نماز کو ڈیولپ کرنے کا بہترین موقع ہے، اور نماز کو
ڈیولپ کر کے انسان اللہ سے قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ سے قرب کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قریب پہنچنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے، وہ دراصل نماز۔ ایک اور بات میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال کو نکالنا، اور وہ ایسا نکالیں کہ میں اپنی جیب سے اگر مال نکالتا ہوں تو کسی میرے قریب ترین رشتہ دار کو بھی، دوست کو بھی اس کی خبر ہو۔ خاموشی کے ساتھ کچھ مال اللہ کی راہ میں نکالیں، اللہ کے غریب بندوں کے لیے نکالیں، اللہ کی دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے نکالیں، اللہ کے ایسے بندے جو افطار نہیں کر سکتے ہیں، بھوک سے ان کی روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، خاموشی کے ساتھ ان کے لیے کچھ پیسے نکالیں۔ کیوں کہ یہ پیسے نکالنا صرف کسی کی مدد نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ پیسے نکالنے سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ پیسے نکالنے سے دل کی محبت بگڑتی ہے، جب دل کی محبت بگڑے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی محبت اور مال کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے تو مال کی محبت نکالو۔ مال کمانے میں کوئی پابندی نہیں، خوب کمائیے مال، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کے بندوں پر خرچ کیجئے، لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ بنانے نہیں دیجیے۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں انفاق کریں، اللہ کے غریب بندوں تک پہنچائیں۔ ہمارے وہ قریبی رشتہ دار جو بہت تنگی کی حالت میں، مشکل کی حالت میں ہیں، ہمارے وہ پڑوسی جو بہت اچھے ساتھ دیکھیں تو آپ ایسا محسوس ہوگا کہ بڑی اچھی زندگی ہے، لیکن بہت مسائل کے اندر گرفتار ہیں، خاموشی سے ان کی مدد کرنے کا راستہ نکالیے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایسا سکون اور ایسا اطمینان پیدا ہوگا کہ ہماری نمازوں کے اندر بھی ہمیں خوشی نصیب ہوگی، ہماری تلاوت کے اندر بھی ہم کو مزہ آئے گا جب دل کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم انفاق کے ذریعے سے اپنی تربیت کا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، جو آخری بات میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ پہلی بات سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق اس رمضان کا سب سے بڑا حاصل، لیکن اگر قرآن کو ہم نے اختیار کر لیا، اس کو سمجھنے لگے تو یہ اینڈ آف دا روڈ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے میسیج کو، قرآن کے پیغام کو لے کر ہم دنیا کے سامنے جائیں، ہم اور نوجوانوں کے سامنے جائیں۔ یہاں پر جیسے ہمارے یوتھ کے جو نوجوان ہیں اس میسیج کو پہنچانے کے لیے اپنی اس جوانی کے اوقات میں کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کا ایک میسیج، ایک پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ قرآن کی اگر ایک آیت بھی میری طرف سے تم تک پہنچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کہ یہ میسیج، یہ پیغام لے کر اٹھنا آپ کی، میری، ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف چند صحابہ کے لیے تھا، یا چند علماء کے لیے ہے، یا چند خاص جگہ کے مکے کے مسلمانوں کے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے، عام ہر مسلمان کے لیے ہے جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کو رسول مانتا ہے اور آپ کی اطاعت کو لازمی سمجھتا ہے۔ تو گویا اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب چیز اس وقت ہوگی جب ہم اپنے بارے میں رائٹ ڈیسیشن لیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بارے میں رائٹ ڈیسیشن نہیں لیا اور اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا، جس طرح پہلے رمضان گزرتا رہا یہ رمضان بھی اسی طرح گزر جائے گا، اور ہماری جھولی میں سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے اور سوائے رات کے جاگنے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ اس رمضان سے گزر کر ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے، ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، ایسی تبدیلی آ جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح غلام اور صحیح اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح تبدیلی آ جائے کہ ہماری ذات سے ہر انسان کے لیے فائدہ ہو اور کسی کے لیے نقصان نہ ہو، ایسی زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے، اور جہنم سے نجات کا پروانہ اس طرح حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں شامل ہونے والوں میں ہمارا نام شامل کر لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔